أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما اموالکم، اور نہیں ہیں تمہارے مال، ولا اولادکم، اور نہ ہی تمہاری اولاد، باللتی تقربکم، ایسی چیز کے قریب کر دے تمہیں، عندنا زلفا، ہمارے نزدیک رتبہ، الا من آمن، مگر جو شخص ایمان لایا، وعمل صالحا، اور کام کیے اچھے، فاولئک لہم، بس یہی لوگ ہیں کہ ان کے لیے جزاء الضعف، دگنا اجر ہے، بما عملوا، ان چیزوں کا جو انہوں نے کام کیے، وہم فی الغرفات، اور وہ بالا خانوں میں، آمنون، اطمینان سے ہوں گے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے اس وہم کو دور کر دیا ہے کہ مال اور اولاد کی کثرت ہونا یہ اللہ کی رضامندی کی علامت ہے یا نہیں۔ تو اللہ نے صاف طور پر ارشاد فرمایا ہے کہ وما اموالکم ولا اولادکم باللتی تقربکم عندنا زلفا، تمہارے مال اور تمہاری اولاد یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو اللہ کے نزدیک تمہارے رتبے کو بڑھا دے، یعنی مال اور اولاد کے زیادہ ہونے سے، مال اور اولاد کی کثرت سے قطعاً یہ ثابت نہیں ہوتا کہ اللہ نے اس کی بازو پکڑ لی ہے، اللہ اس سے راضی ہے۔ ہمارے ہاں بھی اس بات کو یہ سمجھا جاتا ہے، پھر اللہ نے کرم کر دیا۔ پہلے بڑی غریبی کی زندگی گزار رہے تھے، غربت میں تھے، پسماندگی میں تھے، پھر اللہ نے کرم کر دیا، پھر مال و دولت آ گیا، پھر مال اولاد ہو گئے۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ مال و دولت کا ہونا یا اولاد کا زیادہ یا کم ہونا یہ اللہ کی رضامندی اور ناراضی کی کوئی علامت نہیں ہے۔ اللہ نے صاف طور پر ارشاد فرمایا ہے، ہاں البتہ الا من آمن وعمل صالحا، جو شخص ایمان لائے اور نیک کام کرے، یعنی اس نے اپنے اولاد کو اور اپنے مال کو نیک کاموں پر خرچ کیا ہے، تو یہ ضرور اللہ کے نزدیک اس کے رتبے اور درجے کو بڑھائیں گے۔ دیکھیں کہ ایک آدمی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بڑھ کر ہے، یعنی وہ نیت کرتا ہے کسی نیک عمل کے کرنے کی، تو اس نیک عمل کے کرنے کی نیت پر ہی اس کو اجر مل جاتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس کی وجہ بہت دقیق اور باریک ہے کہ دیکھیں نیت کرنا وہ اپنے دل اور دماغ کو سمجھانے کی بات ہے نا، کہ میں یہ عمل کرنا چاہتا ہوں، تو صرف اس نے یہ کوشش کی ہے کہ اپنے دل اور اپنے دماغ کو اللہ کی اطاعت کی طرف راغب کیا ہے، اپنے دل اور دماغ کو اللہ کی اطاعت کی طرف چلانے کا اس نے ارادہ کیا ہے، اللہ کے مطیع اور فرما بردار بنانے کا اس کو ارادہ کیا ہے، اللہ اس پر بھی نیکی اس کو دے رہے ہیں۔ اور جب وہ نیکی کرتا ہے خود، پھر اس کو اجر ملتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ جب خود آدمی خود کو اللہ کی اطاعت میں چلانے کی کوشش کرے تو اس کو اجر ملتا ہے، تو جب وہ شخص اپنی اولاد کو اللہ کی راہ میں لگانے کی کوشش کرے گا، اپنی اولاد کو اللہ کی اطاعت اور فرما برداری پر چلانے کی کوشش کرے گا، تو کیا اس پر اس کو اللہ اجر عطا نہ فرمائیں گے؟ ضرور عطا کریں گے۔ اسی طریقے سے آدمی بڑی محنت کرتا ہے، مشقت اٹھاتا ہے اور مال جمع کرتا ہے، مال کماتا ہے، اور پھر اپنے اس مال کو
وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، جہاں پر اللہ نے حکم دیا ہے وہاں پر اس کو خرچ کرتا ہے، تو کیا اس پر اللہ اس کو اجر نہ دے گا؟ تو اس کو ارشاد فرمایا الا من آمن وعمل صالحا، پھر فاولئک لهم جزاء الضعف، بس یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کو 2 گنا اجر ملے گا۔ دیکھیں کہ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے دونوں راستے کھول دیے، وہ نیکی کرنا چاہے تو نیکی کر سکتا ہے، برائی کرنا چاہے تو وہ برائی کر سکتا ہے، لیکن اگر وہ نیکی کی طرف چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی ایک ایک نیکی کے عوض میں کم از کم 10 نیکیاں لکھتے ہیں۔ من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالها، 10 گنا اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں کو لکھتے ہیں، اور زیادہ سے زیادہ اس کی کوئی حد ہی نہیں ہے۔ قرآن میں اللہ نے جو بیان فرمایا ہے وہ 700 گنا ہے، اور اس کے بعد بھی اللہ نے ارشاد فرمایا کہ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ تعالیٰ اس سے بھی جس کے لیے بڑھانا چاہے وہ بڑھا سکتے ہیں۔ تو فاولئک لهم جزاء الضعف، تو ان کے لیے 2 گنا اجر ہے۔ تو یہاں پر جو ضعف کا معنی یہ 2 گنا کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہاں پر جو ضعف کا معنی ہے یہ کثرت کے لیے۔ اب اس کی نیت پر مبنی ہے، اس کے اخلاص پر مبنی ہے کہ اس کی نیت کیسی ہے، اس کا اخلاص کتنا ہے، تو اس کے اخلاص اور نیت کی وجہ سے اس کا اجر بڑھتا چلا جائے گا۔ بما عملوا، جو کام اس نے کیے، وہم فی الغرفات آمنون، اور وہ بالا خانوں میں امن کے ساتھ ہوں گے، اطمینان کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ نے جنت کے اندر ان کے لیے جو بالا خانے تیار کر رکھے ہیں، جو محلات ان کے لیے تیار کر رکھے ہیں، ان کے رہنے کے لیے جو گھر اللہ نے بنائے ہیں، ان گھروں کے اندر وہ اطمینان کے ساتھ ہوں گے۔ قرآن مجید میں بارہا اس کی تفسیر آئی ہے کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا نہ ان پر کوئی غم ہوگا۔ اسی طریقے سے اللہ نے قرآن مجید میں ایک جگہ پر ارشاد فرمایا کہ وہاں پر ان کو نکالے جانے کا بھی کوئی خوف نہ ہوگا، کہ ان کو وہاں سے نکال دیا جائے گا، ان کو اس بات کا ڈر ہو کہ ہمیں جنت سے نکال دیا جائے گا، ایسا کوئی خوف ان پر طاری نہیں ہو۔ والذین، اور وہ لوگ یسعون، سعی کرتے ہیں، سعی کرنا کوشش کرنا، یعنی وہ لوگ جو کوشش کرتے ہیں، فی آیاتنا، ہماری آیات میں، معاجزین، عاجز کرنے کی، ہماری آیات کو ہرانے کی، ہماری آیات کے مقابلے میں آنے کی، اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، فی العذاب، عذاب میں، محضرون، حاضر کیے جائیں گے۔ یعنی وہ لوگ جو اللہ کی آیات کا استہزاء کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، اللہ کی آیات کے مقابلے میں سوالات کھڑے کرتے ہیں، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ دیکھو قرآن میں اس آیت کا جواب نہیں، اس بات کا جواب نہیں ہے، لیکن اس آیت میں یہ سوال ہے اور اس کا کسی کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ معاجزین فی الارض، فی آیاتنا معاجزین، اللہ کی آیات کو ہرانے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ کی آیات کے مقابلے میں سوالات کھڑے کرتے ہیں، اللہ کی آیات کے مقابلے میں اشکالات کھڑے کرتے ہیں، اللہ کی آیات میں طرح طرح کے وہ جو ہے وہ جملے کستے ہیں اللہ کی آیات کے بارے میں، تو یہ اللہ کی آیات کو ہرانے والی بات ہے۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا اولئک فی العذاب محضرون، یہ سارے کے سارے عذاب میں پیش کیے جائیں گے، یعنی ان کی سزا ہے۔ جس طرح اہل ایمان کے لیے اور اعمال صالحہ کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ کیا ہے، جنت کو تیار کر رکھا ہے، اسی طریقہ سے جو لوگ اللہ کی آیات کے مقابلے میں آتے ہیں اللہ نے ان کے لیے عذاب کو تیار کر رکھا ہے۔ قل، آپ فرما دیجئے، ان ربی، بے شک میرا رب، یبسط الرزق، پھیلا دیتا ہے رزق کو، لمن یشاء، جس کے لیے چاہتا ہے، من عبادہ، اپنے بندوں میں سے، ویقدر لہ، اور تنگ کر دیتا ہے ان کے لیے۔ اللہ تعالیٰ جس کے لیے رزق کو پھیلانا چاہیں پھیلا دیتے ہیں، جس کے لیے رزق کو تنگ کرنا چاہیں رزق کو تنگ کر دیتے ہیں۔ وما انفقتم، اور جو کچھ تم خرچ کرتے ہو، من شیء، کسی چیز میں سے، فہو یخلفہ، وہ اس کا عوض دے گا۔ وما انفقتم من شیء فہو یخلفہ،
تم جو کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہو اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا عوض دے گا۔ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور وہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ تو جس طرح دنیا کے اندر رزق کی فراوانی، رزق کی کثرت اور قلت ہے، کمی اور زیادتی ہے، اسی طریقہ سے جنت کے اندر بھی رتبے کم اور زیادہ ہوں گے۔ جس طرح دنیا کے اندر اللہ نے تقسیم کر رکھی ہے، اسی طرح جنت میں بھی تقسیم ہے اور اسی طرح جہنم میں بھی تقسیم ہے۔ جہنم میں بھی تقسیم ہے، بڑا مجرم بڑا عذاب، کم مجرم کم عذاب، بڑا مومن بڑی جنت، چھوٹا مومن چھوٹی جنت، زیادہ اعمال بڑی جنت، کم اعمال چھوٹی جنت۔ تو جس طرح دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے تفاوت رکھا ہے، اسی طریقے سے جنت اور جہنم کے اندر بھی اللہ نے تفاوت رکھا ہے۔ تو یہ جس طرح دنیا کے اندر اللہ کی تقسیم ہے، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ جنت کے اندر بھی اور آخرت میں بھی تقسیم فرمائیں گے۔ اور ارشاد فرمایا کہ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُ، جو کچھ تم خرچ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کا تمہیں عوض دیں گے۔ تو شیطان جو ہے وہ ایمان والوں کو مال کے خرچ کرنے سے فقر کا ڈر دلاتا ہے کہ تمہیں تو خود ضرورت ہے نہیں، کہتا ہے ضرورت پڑ سکتی ہے، مال کو جمع رکھو، ضرورت پڑ سکتی ہے، ابھی ہے نہیں ضرورت۔ خوف دلاتا ہے اگر کبھی مجھے ضرورت پڑ گئی پھر میرے پاس پیسہ نہ ہوا تو کیا کروں گا، وہ دور کا خوف شیطان دل میں ڈال دیتا ہے کہ بندہ اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرے۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُ، جو کچھ تم خرچ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کا عوض تمہیں دیں گے۔ تو لہٰذا مال کی کمی کا خوف یا جو قلت کا ڈر وہ تمہارے دل میں نہیں آنا چاہیے۔ جو اللہ اس وقت ہماری ضروریات کو پورا کر رہے ہیں، تو جب وہ ضرورت پڑے گی اللہ تعالیٰ اس کو بھی پورا کر دیں گے۔ یہ تو آدمی کے توکل پر اس کی بنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یعنی حدیث قدسی کے اندر یہ بیان فرمایا کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق اس کے ساتھ فیصلہ کرتا ہوں۔ جو شخص اللہ سے جیسا گمان رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ فرما دے۔ اگر ایک شخص کا گمان یہ ہوا کہ مجھے وہ ضرورت پڑے گی اور اس وقت میرے پاس پیسہ نہ ہوا تو میں کیا کروں گا، تو ایسی ہی کیفیت پیش آ جاتی ہے۔ اس کو ضرورت پڑتی ہے، اس کے پاس مال نہیں ہوتا، پھر وہ پریشان ہوتا ہے۔ اور اگر اس نے یہ کہا کہ جب جو اللہ اس وقت میری ضروریات کو پورا کر رہے ہیں اس وقت بھی اللہ میری ضروریات کو پورا کر دیں گے، تو اللہ تعالیٰ اس کی ضروریات کو پورا کر دیں گے۔ تو اللہ پر توکل کی بات ہے۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُ، جو کچھ تم خرچ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کا عوض تمہیں دیں گے۔ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ۔